دیکھیں اسلام میں بارات کا کھانا نہیں ہے، نہ کسی نبی سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ کسی تابعین سے ثابت ہے۔ یہاں تک ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی، کسی میں آپ نے بارات کا کھانا نہیں دیا۔ 4 بیٹیوں کا نکاح کیا آپ نے اپنی زندگی میں، کوئی کھانا آپ نے نہیں دیا۔ اور پھر آپ کے اسی عمل کو صحابہ نے بھی فالو کیا۔ آپ کسی صحابی سے نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے بارات کا کھانا دیا ہو۔ یہاں تک عربی لینگویج میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے، جبکہ عربی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں آپ کو کسی بھی آبجیکٹ کے 3 سے 4 لفظ آپ کو ملیں گے، لیکن بارات کس عذاب کا نام ہے یہ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جب ایک چیز ان میں تھی ہی نہیں تو یہ لفظ عربی میں آیا ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے یہ رسم کہاں سے لی؟ تو ہم نے یہ رسم لی ہے ہندوؤں سے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ لیکن جیسے ہمارا عمل اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم صرف ان چیزوں میں نبی کی اطاعت کریں گے جو چیز ہمیں ٹھیک لگیں گی، جو چیز ہمیں ٹھیک نہیں لگیں گی ہم ان چیزوں میں نبی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور عمل سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمل سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ نبی کو کتنا فالو کر رہے ہیں، کیونکہ زبان سے تو آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو یہاں اطاعت سے مراد ہر طرح سے اطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عمل ہمیں نبی کا پسند آ رہا اس کو لے لیا، جو پسند نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہمیں نبی کی زندگی میں بارات کا کھانا نہیں ملتا تو پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں بارات کا کھانا تو چاہیے تھا، کیونکہ اگر نکاح میں بارات کا کھانا نہیں ہوگا تو پھر ہم نکاح میں جا کے کریں گے کیا؟ تو ہم نے اس کا سلیوشن یہ نکالے کہ ایک کام کریں گے، اس عمل میں ہم نبی کو فالو نہیں کریں گے، اس عمل میں ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہندوؤں کو فالو کریں گے۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم نکاح بھی پنڈت سے پڑھائیں نہ کہ مولانا صاحب سے۔ لیکن پھر وہی والی بات کہ ہمیں جو اسلام کا آرڈر صحیح لگے گا ہم صرف اس کو فالو کریں گے، جو آرڈر صحیح نہیں لگیں گا اس کو فالو نہیں کریں گے۔ لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بارات کا کھانا اگر دے بھی رہتے اور آگے چل کے اگر دیتی بھی تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا نہیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ آلریڈی ہو گیا، کیونکہ آج ہم ہی لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیے اور زنا کو آسان کر دیے۔ کیسے؟ دیکھیے جب میں اس ٹاپک کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے کافی سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں آپ کا کتنا خرچہ ہوا؟ تو کوئی کہتا ہے 11 لاکھ، کوئی کہتا ہے 9 لاکھ، کوئی کہتا ہے 6 لاکھ۔ اب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام نے بیٹی کے باپ کے اوپر 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا، ایک دھیلے کا خرچہ باپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن آج ہم نے اسی باپ کے اوپر 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ڈال دیا، جس باپ کے اوپر اسلام نے کوئی خرچہ نہیں رکھا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس اماؤنٹ کو جمع کرنے کے لیے یا تو وہ قرضے لیں گا، یا تو بینک سے لون لیں گا، یا زیادہ سے زیادہ گھر بیچ دیں گا، لیکن اس اماؤنٹ کو جمع کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی ایج 30 سے 32 کر دے رہا ہوتا، کیونکہ اس کے پاس میں کوئی آپشن ہے نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی سے بنا دہیج کے اور بنا بارات کے کھانے کی شادی کوئی کرے گا نہیں، تو اس کے پاس میں کوئی آپشن بچتا نہیں۔ لیکن اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان ہوتا ہے اس لڑکی کا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے زنا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑے۔ اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر لڑکی زنا کرنا چاہے تو اس کے پاس میں کتنے سارے آپشن ہیں۔ تو آج زنا کو آسان کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، میرا اور آپ کا ہاتھ ہے کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ رسم ختم کرنے کے لیے تیار ہے دہیج کی۔ تو میں کہتا ہوں جہاں اللہ قیامت کے دن ہم سے روزے نمازوں کا پوچھیں گا، وہاں اللہ قیامت کے دن ہم سے یہ بھی پوچھیں گا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سوسائٹی میں زنا پانی کی طرح پھیل رہا تھا، لیکن تیرے چہرے پہ ذرا سی لکیر نہیں ہے، تو ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میں کہتا ہوں جیسے ہم نے کورونا کا بائیکاٹ کیے تو ویسے کتنا احتیاط کیا ہم نے اس سے بچنے کے لیے، تو ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم بارات کے کھانے کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کورونا سے بھی بڑا وائرس ہے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے تو ہماری سوسائٹی میں صرف بیماریاں پھیل رہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں زنا پھیل رہا جو اس سے کئی زیادہ بڑی بیماری ہے۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو غلط سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا بہت سارے مولوی لوگ بارات کا کھانا کھا رہے ہوتے، سب کی بات نہیں کر رہا، صرف کچھ لوگ، لیکن ان کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے مولوی بدنام ہو رہے ہوتے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ مولویوں کے بارات کا کھانا کھا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہم تو اتنے اسلام کو فالو کر بھی نہیں رہے جتنا یہ لوگ کر رہے، اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو مولوی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بات کرے اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے۔